الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ العزیز آج ہم سورہ المائدہ آیت نمبر 40 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سابقہ جو آیتیں گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں جب ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر اللہ نے کفار کا تذکرہ کیا۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، قتل و غارت گری والے لوگ ہیں، چوری کرنے والے لوگ ہیں، ان کا ذکر کیا۔ اسی طرح سے اس کے بعد اللہ نے جب کفار کا تذکرہ کیا تو پھر ان کے عذاب کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کسی بھی چیز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ وہ لوگ جتنا چاہیں خزانہ دیں، زمین بھر جائے، اتنا اور بھی لے آئے، اللہ پھر بھی ان کو قبول نہیں کرے گا اور ان کے لیے عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ کسی طرح آگ سے باہر نکلے، اللہ ان کو نہیں نکلنے دے گا اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اس کے بعد پھر چوری کا بھی تذکرہ فرمایا تو اس میں فرمایا کہ چور جب چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور یہ سزا بھی اللہ کی طرف سے سزا ہے، یہ رسوائی اللہ کی طرف سے ہے کہ جو انہوں نے غلطی کی اس کے اوپر سزا ہے۔ پھر فرمایا کہ فمن تاب من بعد ظلمہ، کہ جو بندہ اپنے اوپر ظلم کرے اور پھر احساس ہو جائے اور توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کرے تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ تو اب ایک چیز آتی ہے کہ اللہ تعالی گناہ کرنے والے مسلمان کو جب احساس ہو جائے تو اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتا ہے کہ جب کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دو، تو معاف بھی کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہاتھ کاٹنے کا حکم بھی دے رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب کافروں کی بات آئی کہ اللہ ان کو ہمیشہ عذاب میں رکھے گا، تو توبہ کی توفیق اگر ایک کو ہے تو دوسرے کو کیوں نہیں؟ معافی اگر ایک کے لیے ہے تو دوسرے کے لیے کیوں نہیں؟ تو یہ الگ الگ چیز کس لیے کہ اس کو یہ کر دیا، اس کو یہ کر دیا، تو یہ کیسی چیز ہے؟ برابر حساب کیوں نہیں؟ دوسرا ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ، جن کا ماننا یہ تھا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ پر لازم ہے کہ وہ اسے جنت دے، اسے ثواب دے، لازم ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس کی نافرمانی کرے تو اللہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اسے سزا دے، معاف نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ ان کا تھا کہ یہ انسان کے اپنے اوپر ہے، انسان نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ اسے جنت دے گا، اور اگر انسان برائی کرے گا، نافرمانی کرے گا، تو اللہ پر یہ بات بھی لازم ہے کہ وہ اسے سزا دے گا۔ تو اس آیت میں ایک ان کا بھی رد ہے کہ اللہ پابند نہیں ہے، وہ مالک ہے، جیسے چاہے جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے۔ علماء اس میں بڑی پیاری مثال بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ایک انسان نے مکان بنانا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے اینٹیں، بلاک، پتھر منگواتا ہے۔ تو اب وہ ایک اینٹ ہے کہ جو وہ اپنے بیڈ روم میں لگاتا ہے، ایک اینٹ ہے کہ جو وہ اپنے گھر میں نماز کی جگہ خاص کر رہا ہے، جائے نماز میں لگا رہا ہے، ایک اینٹ ہے وہ کچن میں لگا رہا ہے۔ وہی ایک ہی جگہ سے خریدی ہوئی اینٹیں ہیں، پتھر ہیں، بلاک ہیں، جو وہ بیڈ روم میں بھی لگتے ہیں، جو اس کے کچن میں بھی لگتے ہیں، جو اس کے ڈرائنگ روم میں بھی لگتے ہیں، اور وہی بلاک ہوتے ہیں جو کہ اس کے باتھ روم میں بھی لگتے ہیں۔